مادی اسباب جو ہیں ان کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا، پوری امت کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے راستے، اپنے دین، کتاب و سنت کی طرف آنے کی، لوٹنے کی، رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اگر ہم اسلام کی ابتدائی تاریخ اور اپنے اسلاف کی زندگی پر غور کریں تو بہت نمایاں فرق ان میں اور اپنے درمیان پائیں گے۔ ان کی کامیابی جیسے میں نے کہا، ان کا غلبہ جیسے میں نے کہا، اس میں یہ سارے فیکٹرز، یہ سارے عناصر کام کر رہے تھے، مادی بھی، روحانی بھی، جن کا ذکر ہوا۔ اور اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ مسلمانوں کے اس وقت کے دشمنوں کو، جو اس وقت کی سپر پاورز بھی تھیں، بڑی طاقتیں بھی تھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ پریشان تھے، صرف اپنی ناکامی سے نہیں، صرف اپنی شکست سے نہیں، صرف مسلمانوں کے غالب آنے سے نہیں، اس وجہ سے کہ آخر یہ غالب کیوں آتے ہیں اور ہم مغلوب کیوں ہوتے ہیں، آخر ان کو فتح کیوں ملتی ہے، شکست ہمارا مقدر کیوں ہوتی ہے۔ وہ بڑے پریشان تھے اور انہوں نے معلوم کرنے کے لیے باقاعدہ مشن بھیجے، جاسوس بھیجے، معلوم کرو، پتہ کرو ان کے شب و روز کیا ہیں، ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ تاریخ میں ان جاسوسی مشنوں کی مختلف رپورٹیں درج ہیں اور ایک معروف فقرہ، معروف جملہ ان میں ملتا ہے کہ باللیل رعبان و بالنہار فرسان۔ ان مسلمانوں سے ہم کیا مقابلہ کریں گے؟ دن کے وقت یہ گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور رات کو مسلح پر سوار ہوتے ہیں، اللہ سے فتح و نصرت مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں۔ اور البدایہ والنہایہ جو مفسر کبیر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، مجھے یاد ہے اس کی 7ویں جلد کے شروع کے صفحات میں ایک حوالہ اس طرح بھی ملتا ہے کہ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے بھی ایک مشن بھیجا، معلوم کرو ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ آگے لکھا ہے وہاں کے وہیں درباریوں میں سے ایک نے کہا کہ میں مشن آپ بھیجیں لیکن میں آپ کو یہی بیٹھے بتا دیتا ہوں، میں نے کچھ اسٹڈی کی ہے، میں بتاتا ہوں۔ قال شیخ من عظمائہم، ان میں سے ایک بڑے نے اٹھ کر کہا لأجل انہم یقومون اللیل ویوفون بالعہد ویتناصفون بینہم، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے لو لگانے والے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا کرنے والے ہیں، صرف ذکر فکر میں نہیں رہتے، صرف اللہ سے لو لگانے کا دعویٰ نہیں کرتے، وہ انسانوں کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں اور عہد کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، انصاف سے کام لیتے ہیں، عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح کی رپورٹیں جب مصر کے بادشاہ کے سامنے آئیں، ان کا اگر ایسی بات ہے، اگر ان کے لیل و نہار یہ ہیں، شب و روز یہ ہیں، ان کی زندگی یہ ہے، تو پھر تو یہ لوگ، ہم تو انسان ہیں، یہ پہاڑوں پر بھی حملہ کریں گے تو پہاڑ بھی ان کو راستہ دے دیں گے۔ یہ وہ روحانی اسباب ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اور میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، امت مسلمہ کے حالات سے آگے چل کر جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ایک حساس انسان، مسلمان، پاکستانی خون کے آنسو روتا ہے۔ جس طرح ہماری خود مختاری کو، جس طرح ہماری ساورینٹی کو آئے دن امریکی اور ناٹو اور یورپ والے چیلنج کرتے ہیں، انفرنج کرتے ہیں، اور جس طرح آئے دن بمباری اور حملے کرتے ہیں، اور جس طرح ہماری اپنی حکومت اور فوج کو استعمال کیا جاتا رہا ہے گزشتہ دور میں، اور وہی تسلسل اب بھی چل رہا ہے، اب بھی استعمال ہو رہی ہے فوج اور حکومت اپنے ہی بندے مارنے کے لیے، اپنے ہی بندے شہید کرنے کے لیے، اپنے ہی قبائلی علاقے کے لوگوں کے گھر مسمار کرنے کے لیے، ان کی زندگی دشوار بنانے کے لیے، ان کو گھر سے بے گھر کرنے کے لیے۔ پرویز مشرف نے
لال مسجد میں، سوات میں، قبائلی علاقے میں جو کچھ کیا اسی پالیسی کا یہ تسلسل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ عوام کے مینڈیٹ کے باوجود عوام نے مینڈیٹ دیا ہی تبدیلی کے لیے تھا، وہ تبدیلی ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اگر وہ تبدیلی نہیں آئے گی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اور پیمانہ صبر اس کے لبریز ہونے کی تو شاید حکمرانوں کو پرواہ نہیں، لیکن خدا نخواستہ ملک کا کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو اس مینڈیٹ کی قدر کرنی چاہیے جو انہیں ملا ہے 18 فروری کے انتخابات کے ذریعے، اور اسی پالیسی اور پالیسیوں کو جاری رکھنے کی بجائے پرویز مشرف کے دور کی، جنہوں نے ملک کو تباہی اور بربادی سے دوچار کیا اور ذلت سے دوچار کیا، ان کو جب تک بدلیں گے نہیں یہ حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ان پالیسیوں کو تبدیل کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ کی متفقہ قرارداد کو اگر حکومت نے کاغذ کا ایک پرزہ سمجھا تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بھی اس کاغذ کے پرزے فضا میں بکھیر دیے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ پرواہ تب ہوتی جب حکومت پرواہ کرتی، جب اپنی حکومت اس کی پرواہ نہیں کرتی تو باہر کے کیوں کریں گے؟ انہیں کیا غرض ہے پارلیمنٹ کی قرارداد؟ حکومت اس قرارداد کے مطابق تشدد کی پالیسی کو چھوڑ کر جب تک مذاکرات کی، فہم و تفہیم کی، اپنے لوگوں سے بہتر سلوک کی پالیسی اختیار نہیں کرتا۔ یہ بات ماننے والی ہے اور میں مانوں گا، تسلیم کروں گا کہ ان لوگوں میں جو شدت پسند ہیں ان میں دشمن کے ایجنٹ موجود ہیں، دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن ہماری حکومت کا حال یہ ہے کہ وہ دشمن کا نام لینے سے بھی گھبراتی ہے، مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، سفارتی ذرائع سے، فوجی ذرائع سے، نہ صرف سفارتی ذرائع سے۔ بھارت جیسا دشمن 15 سے زیادہ اس کے قونصل خانے قندھار میں کیا، کابل میں کیا، افغانستان میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ان کا مقصد ہے؟ وہ دہشت گردی کہتے ہیں پاکستان کے خلاف، اور ان کا نام تک لینے سے گھبراتی ہے۔ ہمارے سینکڑوں بیٹے، بیٹیاں، بہنیں، بھائی امریکہ کے حوالے کیے گئے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی جیسی پڑھی لکھی بیٹیاں، اور بہت سے وہ لوگ جن کا نام ہم نہیں جانتے لیکن یہ جانتے ہیں کہ وہ پہلے یہاں ظلم کی چکی میں پستے رہے، اس کے بعد انہیں مزید مظالم کے لیے بڑے ظالموں کے حوالے اور امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ ان لوگوں کا نام لینے، ان کی طرف توجہ کرنا، ان کا نام لینا، ان کی طرف توجہ کرنا۔ جسٹس افتخار چودھری کا بھی سب سے بڑا قصور یہ تھا، تو اس نے مسنگ پرسنس، لاپتہ افراد کا کیوں نام لیا، ان کی طرف کیوں توجہ دی، ان میں سے بعض کو کیوں بازیاب کرایا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پالیسی بدلنی چاہیے۔ اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی بقا اور استحکام کے لیے انشاءاللہ باقی رہے گا، لیکن ہمیں اس کے بقا اور استحکام کے لیے اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ حکومت کو اپنا، جماعتوں کو اپنا، افراد کو اپنا، ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ اور اس فرض کی ادائیگی کی ایک صورت یہ بھی ہے، آپ کا آنا، ہمارا اس کانفرنس کا اہتمام کرنا، آپ کا تشریف لانا، یہ بھی عوام کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے عزم کو بیدار کرنے کے لیے، اور ان کے اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے جو وہ جذبہ جو تحریک پاکستان کا محرک تھا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان، تحریک پاکستان کے اس جذبے کو زندہ اور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس مینار پاکستان کے مقام پر آج ہم اس کے سائے تلے جمع ہیں۔ ایک طرف میری دائیں طرف یہ خوبصورت اور بلند و بالا مینار ہیں مسجد کے، شاہی مسجد کے، اور دوسری طرف پاکستان کی عظمت کا اور پاکستان کے قیام کا نشان میری طرف ہے۔ اور ان کے درمیان بیٹھ کر آج ہم اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ملک کی بقا، اس ملک کے استحکام کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے جو پاکستان، وہ پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، آج ہم اس کے استحکام کی بھرپور کوشش، جدوجہد کرنے کے لیے ایک تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ تحریک استحکام پاکستان ہوگی جو
मरकजी जमीयत अहले हदीस की तरफ से चलाई जाएगी।